رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي جاب الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله بعد حمد الصلاۃ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کے فضل و کرم سے پارہ نمبر 30 سورہ الفجر سورہ نمبر 89 اس کے کچھ الفاظ نور چند آیات بینات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ کریم ان کا مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم ہمارے لیے توشہ آخرت میں فرمائے اور قرآن پاک کے نور سے ہم سب کے قلوب و اذان کو اللہ کریم منور فرمائے۔ یہ سورہ پاک مکی ہے اور اس میں 30 آیات ہیں اور یہ سورہ پاک بھی اسی طرح جو سابقہ ہم نے سورہ مبارکہ پڑھی ہیں جن میں انسان کو آخرت کی تیاری کی فکر دلائی گئی ہے، رغبت دلائی گئی ہے، دلائل کے ساتھ براہین کے ساتھ یہ عقیدہ پختہ کرنے کے لیے اللہ کریم نے یہ کلام بیان فرمایا تاکہ انسان کو کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ اگر وہ عقلی دلیلیں چاہتا ہے تو اپنے ماحول کو دیکھ لے، اپنے وجود کو دیکھ لے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ لے، اس کی قدرتوں کو دیکھ لے، تو اسے ہر حال میں اس پر یقین کامل ہونا چاہیے کہ یہ دنیا چند دن کی ہے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ضرور پیش ہونا ہے اور وہ روز جزا ہے، وہاں حساب و کتاب ضرور دینا ہے۔ اب اس سورہ مبارکہ میں جو انداز کلام ہے اللہ کریم نے اس کا آغاز قسم سے بیان کیا ہے۔ والفجر، قسم ہے صبح کی، فجر کی، ولیال عشر، اور مقدس 10 راتوں کی، والشفع والوتر، اور قسم ہے جفت اور طاق کی، واللیل اذا یسر، اور رات کی جب وہ گزرنے لگے، حل فی ذالک قسم الذی حجر، یقیناً اس میں قسم ہے عقل مندوں کے لیے۔ یہ ابتدائی آیات جو ان میں اللہ کریم نے قسمیں بیان کی، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قسم بیان کرنے کے کئی اسباب ہوتے ہیں، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کی قسم ہو رہی اس کی اہمیت کو واضح کرنا ہوتا ہے تاکہ توجہ رہے کہ اس کے اندر حکمتیں ضرور ہیں۔ دنیا میں بھی ایک اصول ہے، جب قسم کا اظہار ہو تو اس چیز کا وزن اور بڑھ جاتا ہے، گفتگو کا بڑھ جاتا ہے، اس کلام کا، اس جملے کا اور اس قول کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ تو اللہ کریم نے، کیونکہ عرب کے اندر یہ قسم کا بڑا رواج تھا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات نے بھی اپنے کلام میں قسم کا بیان کر کے لوگوں کو اس بات سے آگاہی دی ہے کہ یہ کوئی عام گفتگو نہیں بلکہ یہ خاص احکامات ہے، اس کے اندر کسی قسم کا شک و شبہ ہونا نہیں چاہیے۔ اور پہلی قسم ہے والفجر، قسم ہے اس صبح کی۔ اس فجر سے مراد کون سی صبح ہے، اس کے بارے میں مفسرین نے متعدد اقوال بیان کیے ہیں، لیکن بہترین قول مبارک جس کو عرف عام میں یا عموماً زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھا جاتا ہے وہ یہ کہ ہر آنے والی صبح کی قسم ہے، کیونکہ صبح کے اندر دیکھو نا اللہ تعالیٰ کی قدرت کتنی ہے کہ رات جا رہی ہوتی ہے، اندھیرا غائب ہوتا ہے، نور کی کرنیں پھوٹنے پڑتی ہیں، چہل پہل ہوتی ہے، رونقیں آ جاتی ہیں، تو اندھیرے سے اجالے کی طرف آنا یہ بھی بہت بڑی کرم نوازی ہے۔ تو اللہ کریم نے فرمایا کہ فجر کی قسم ہے، اور جو فجر کا سہانا وقت ہے یہ بڑی خوش قسمتی ہے جو اس وقت سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ اس وقت تو پرندے بھی اپنے اپنے گھونسلوں میں جاگ جاتے ہیں۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ پرندوں سے اللہ کی حمد و ثنا اور توکل سیکھو کہ تیرے پاس وسائل ہیں، کوئی جگانے والا ہے، کوئی الارم ہے، ساری
انسان جس طرح چاہے اس کی ضرورت اس کو پتہ ہو کہ میں نے اس وقت اٹھنا ضروری ہے، وہ کوئی اہتمام کر لیتا ہے کہ میری نیند جو ہے وہ مجھے غافل نہ کر دے۔ لیکن پرندوں کے لیے نہ کوئی الارم ہے، نہ ان کے لیے کوئی سیکورٹی گارڈ ہے، نہ وہاں پہ کوئی چوکیدار ہے، لیکن عین مقررہ وقت پہ وہ جاگ بھی جاتے ہیں اور حسب معمول روزانہ وہ اللہ کی تسبیح و تحلیل بھی بیان کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو پھر اس طرح، بلکہ حالانکہ جانوروں میں نجس العین کتا ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے کچھ خوبیاں ایسی رکھی ہیں۔ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تصوف کے نکات ہی اس سے پتہ چلتے ہیں اگر بندہ سوچے۔ اس کی سب سے پہلی بات وفا ہے، اپنے مالک کے دروازے پہ بیٹھا رہتا ہے، بھوکا رہے، جو بھی وہ جھڑکی بھی دے پھر بھی تھوڑا سا ادھر جائے گا پھر واپس اسی کی طرف پہ آ جاتا ہے، وہ خشک روٹی دے پھر بھی غیروں کی طرف نہیں جاتا، اسی کی طرف رہتا ہے۔ پھر وہ کیا ہوتا ہے، مالک سوکھی روٹی دے تو وہ اس کا شکر کیسے ادا کرتا ہے، مالک ساری رات سکھ کی نیند سوتا ہے، اس کے مال کی گھر کی رکھوالی وہ جانور جاگ کر کرتا ہے۔ تو کہتے ہیں اے انسان تو بھی تو ذرا سوچنا، تو اللہ کا بندہ ہے، اشرف المخلوقات ہے، تو اللہ کریم نے طرح طرح کی نعمتیں تیرے لیے رکھی، اتنی رکھی کہ تو گن بھی نہیں سکتا، اور تیری نعمتیں جو تیرے استعمال میں ہیں انسان حیران رہ جاتا ہے، اگر وہ قسم تجھے لینی پڑ جائے تو بڑا مشکل ہو جائے۔ تو اللہ کریم نے اتنا نوازا ہے، تو سورج تجھے صرف یہی حکم دیا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ جنوں انسانوں کا مقصد تو میری عبادت کرنا ہے۔ تو پھر دیکھ تیری غفلت کیا ہے کہ کتے کو مالک روٹی سوکھی ڈالے، وہ رات کو جا کر پہرے دیتا ہے، تجھے رب نے طرح طرح کی نعمتیں دی، تو اپنے مالک کے لیے کیا کرے گا؟ وہ 5 بار تجھے بلاتا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، لیکن تو ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ وہ وفا اتنی کرتا ہے کہ وہ کسی غیر کو اس کے دروازے پہ داخل نہیں بغیر اجازت ہونے دیتا، لیکن تو انسان ہو کر غیروں کے رواج، غیروں کے طریقے، غیروں کی رسمیں، غیروں کا نظام اللہ کے دین میں داخل کر رہا ہے۔ اپنے گھر میں تو جہاں رحمت کے لیے رب کے اور رب کے رسول کی اطاعت چاہیے، وہ غیروں کی اطاعت کر رہے ہیں۔ اللہ حاضر القیاس، اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کے اندر حکمتیں رکھی ہیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ صبح کا وقت بڑا خوش نصیبی کا وقت۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا نا، ہاتھ آتا نہیں کچھ بجود سحر گائی، کیا انسان جب تک سحری کو تو نہیں جاگے گا تجھے کچھ نہیں ملتا، اور جس مسافر نے منزل پہ پہنچنا ہوتا ہے وہ وقت پہ جاگتا ہے۔ تیری میری منزل آخرت ہے، ہمیں بھی جاگنا پڑے گا۔ تو رات سو کر بھی گزر جاتی ہے، لیکن جو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کی یہ نشانی ہے کہ جو اللہ کے بندے وہ پچھلی رات کو اٹھ کر اللہ کے زورہ صبح آتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں۔ دنیا ساری ان کو دن کو کہتی ہے یہ نکمے ہیں، بیکار ہیں، تانے مارتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے گناہ گار ہے، فلاں ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے تو وہ اللہ کے حضور اتنا گڑ گڑا کر روتے کہ رب کی رحمت بھی وجہ دی۔ ایک قول مبارک ہے نا، پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگڑ والا تے کھلا۔ اور حدیث مبارکہ ہے کہ پچھلی رات کو اللہ کی رحمت جو ہے وہ پہلے آسمان پہ جلوہ افروز ہوتی ہے۔ اللہ حاضر القیاس اس میں فجر کی قسم کو بیان کیا، آگے فرمایا والا یالن عشر، اور 10 مقدس راتوں کی قسم۔ اب یہاں راتوں کی بھی حکمتیں اپنی ہیں، رات کے فوائد بڑے ہیں۔ رات انسان کو سکون کے لیے دی گئی، رات انسان کو چھپ چھپ کر لوگوں کی نظروں سے چھپ کر مالک کو منانے کو دی گئی۔ رات کے اندر انسان دن کا تھکا ماندہ سکون لیتا ہے۔ تو رات بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن یہاں راتوں کا ذکر کیا کہ 10 راتوں کا جو بڑی برکت والی، یہ کون سی ہیں؟ اس پر 3 اقوال ہیں۔ پہلا قول تو یہ ہے کہ محرم الحرام کی یہ پہلی 10 راتیں، پہلے عشرے کی 10 راتیں، ان راتوں کے اندر بڑی رحمت و برکت ملتی ہے، قبولیت والی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ ذی الحج کی 10 راتیں، آخری مہینہ جو ہے نا جس میں حج مبارک ہے، یہ، اور یہ قول زیادہ مشہور بھی ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ رمضان المبارک کی آخری 10 راتیں، اور وہ آخری راتیں جو آخری عشرہ جس کو کہتے ہیں، وہ تو جہنم سے آزادی کا ہے، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر کو بھی رکھا ہے۔ یہ بھی رات کی اہمیت ہے نا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے کہ جس کے اندر رحمت و برکت نازل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ رات کے اندر اس کو رکھا ہے تاکہ میرے بندے رات کو جاگیں۔ رات کو جو اللہ کے لیے جاگتے رب کو اس سے بڑا پیار ہوتا ہے۔ اس وقت اصل وفا کا پتہ چلتا ہے، محبت کا پتہ چلتا ہے کہ کس کو کتنا میرے ساتھ پیار ہے۔ تو یہاں 10 راتوں کی قسم، آگے فرمایا والشفع والوتر،
اور جفت اور طاق کی. اب جفت اور طاق سے مراد بھی متعدد اقوال ہے. اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ جفت وہ نمازیں ہیں جن میں 4 یا 2 رکعتیں ہیں فرض. فجر کے 2 فرض ہیں، ظہر کے 4 ہیں، عصر کے 4 ہیں. اور طاق جو ہے وہ مغرب کے 3 اور عشاء کے 3 وتر ہیں. دوسرا اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ جو ہر چیز ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ جفت کا رکھا ہے. ہر چیز جو ہے جس طرح صبح و شام، سردی گرمی، میٹھا کڑوا، تو یہ ساری چیزیں جفت ہیں، یعنی ایک چیز کے ساتھ دوسری بھی ہے. لیکن طاق اس میں فقط ذات خدا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے. باقی ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی مماثلت پائی جاتی ہے، لیکن رب کریم کی ذات وہ ہے جو بے مثل و بے مثال ہے. تو اس میں بھی اللہ کی حکمتیں ہیں. اس سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اللہ وتر ہے اور وتر کو پسند فرماتا ہے. یعنی اللہ ایک ہے اور طاق کو پسند فرماتا ہے. یہی سبب ہے آپ نے کئی بزرگوں سے سنا، کئی اقوال کتابوں میں پڑھے سنے کہ اللہ کے اسماء کی تسبیحات کرنی ہوں یا اس کے علاوہ اور کوئی درود شریف یا کوئی بھی، تو لوگ کثرت کے ساتھ بزرگ فرماتے یہ چیز 7 بار پڑھو، یہ 3 بار پڑھو. یعنی اس میں بھی وتر کا خیال رکھا جاتا ہے. تسبیحات ہیں سبحان ربی العظیم 3 بار، سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار. تو گویا طاق الفاظ کے اندر اللہ کی حمد و ثنا کرنا یہ بھی بہت بڑی حکمت والی بات. آگے کیا فرمایا واللیل اذا یسر، اور قسم ہے رات کی جب وہ گزرنے لگے. یعنی وہ رات جب اندھیرا ہی اندھیرا تھا اور تو بھی مایوسی کے حال میں، پتہ نہیں کب دیکھو نا، رات ہو بندہ درد میں ہو تو وہ کتنا بے قرار ہوتا ہے کہ کب سورج کی پو پھوٹے، روشنی آئے اور میری تکلیف جو ہے وہ رات میری کٹ جائے، کیونکہ رات کا بسر کرنا بھی تو بڑا مشکل ہے. تو اللہ کریم نے فرمایا یہ بھی میری قسم کہ دیکھو کہ رات جب جا رہی ہے، فجر آ رہی ہے، نور پھیل رہا ہے، مجھے اس کی قسم ہے، حل فی ذالک قسم الذی ہجر. اللہ کریم نے فرمایا یقیناً اس میں قسم ہے عقل مندوں کے لیے. یعنی جتنی یہ باتیں بیان کی، فجر کی قسم اور پھر اس میں وتر کی قسم، 10 راتوں کی قسم، وتر کی قسم، جفت کی قسم، رات کے جانے کی قسم، فرمایا یہ جتنی بھی قسمیں بیان ہوئی ہیں ان قسموں میں قسم کی برکت وہی لیتا ہے جو عقل مند ہے، جس کو شعور اور فہم ہے کہ قدرت اللہ کی تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار اس میں بیان فرمایا. آگے فرمایا الم تر کیف فعل ربک بعاد. اتنی قسموں کے بعد ایک قوم کا ذکر کیا، 2 قوموں کا. یہ قومیں جو ہیں قوم عاد، یہ بڑی مضبوط ترین قوم تھی. ان کو وجودی لحاظ سے دیکھے تھے، ان کے قد بڑے اونچے اونچے، زور بازو بڑا، یہ اتنے طاقتور تھے. یہ قوم سمود جو ہے یہ پہاڑوں کو کھود کر مکان بناتے. ہمارے ہاں تو آج مشینیں ہیں نا پتھر کاٹنے کی، مشینیں نہیں تھی، ہاتھوں سے گینتیوں سے کاٹ کاٹ کر ان کے مکان پہاڑوں کے اندر کاٹ کر بنائے ہوئے تھے جس طرح غاریں ہوتی. اور اللہ کریم نے ان کو جسمانی طاقت بھی بڑی دی. اب ان کا ذکر کیا الم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، کیف فعل ربک بعاد، کہ اللہ آپ کے رب نے قوم عاد کے ساتھ کیا کیا. یہ جو قوم عاد ہے یہ 2 قبیلے مشہور ہیں، ایک کو عاد ارم کہا جاتا ہے یا عاد اولا، اور دوسرے کو عاد اخرى کہا جاتا ہے. اور اللہ کے پاک پیغمبر جو ہیں حضرت داؤد ہود علیہ السلام، ان کو اس قوم کی طرف مبعوث کیا، حضرت ہود علیہ السلام. لیکن اس قوم نے اللہ کے پاک پیغمبر کا احترام نہ کیا، اس قوم نے اللہ کے احکامات کو نہ مانا، شرک میں مبتلا رہے، تو پروردگار عالم نے ان پر عذاب نازل کیا، اس قوم کو تو وہ برباد کر دی. امت مصطفیٰ سے پہلے جتنی امتیں ہیں ان کو دیکھیں، انبیاء دیکھو نا، اللہ کا نبی تو اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیارا ہی ہوتا ہے. لیکن ہر دور کے اندر ہر پیغمبر نے قوم سے دل برداشتہ ہو کر بد دعا بھی مانگی. حضور علیہ السلام نے بد دعا مانگی، یا اللہ یہ بڑے بد نصیب ہیں، میں انہیں تیرا دین بتاتا ہوں کہ تو ایک ہے، یہ ماننے کی وجہ الٹا بے ادبی کرتے ہیں. بالآخر اللہ کے پاک پیغمبر نے ان کے حوال کو دیکھ کر ان سے تنگ آ کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، عرض کی مالک زمین پہ ایسا عذاب نازل کرنا ایک بھی کافر نہ زمین پہ بچے، علی الارض من الکافرین دیار، سارے مر جائیں. رب نے قبول کر لیا، پانی کا طوفان بھیجا، ایک بھی نہیں بچا، حتیٰ کہ علیہ السلام کا سگا بیٹا